کیا ہو؟ زنا ہمارے اندر عام، قتل یعنی ہمارے اندر عام، جھوٹ، غیبت، چغلی، فساد، دھوکہ دہی، ظلم، زیادتی، یہ کیا ہے یہ؟ تو پھر کس وقت کی انتظار میں ہے؟ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ تو عظمت والے نبی کی دعا مبارک ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات، نبی علیہ السلام کو اللہ نے سارے واقعات ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک نازل ہوا سارے آپ پہ آیا نا، اس لیے آپ نے دعا فرمائی، سارے واقعات دیکھے، ایک ایک گناہ پہ اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پوری بستیوں کو، لیکن آپ نے آج ہم بچے اس لیے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھ گئے رحمت والے، اے اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر تباہ نہ کر دے، دعا کی وجہ سے بچے ہیں۔ نہیں تو جتنے گناہ پہلی امتوں نے ایک امت نے کیے تھے وہ سارے آج ہمارے اندر جمع ہیں، لیکن پتہ نہیں کس سوچ میں ہے۔ نادر شاہ بڑا ظالم حکمران آیا اور ان کی تاریخ میں ہے کہ وہ نہ مرد کو دیکھتا تھا، جوان کو، نہ بوڑھے کو، نہ عورت کو، نہ بچے کو قتل کرتا، خون بہاتا تھا اور خوش ہوتا تھا، خوش۔ اس وقت لوگ تنگ ہوئے، وہی آل حق کے قافلے کے پاس گئے کہ اللہ سے دعا کریں، بڑا ظالم حکمران ہے، قتل و غارت کرتے، دعا کریں۔ اور ان کو بزرگوں نے فرمایا کہ اب اللہ کی ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑتا ہے تو شدت کے ساتھ اس کی پکڑ آتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم تمہیں سمجھاتے تھے تم مانتے نہیں تھے، بغاوت کرتے تھے، لیکن اب اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، اب اللہ ہی ہے، اللہ ہی، ہمارے کہنے پہ تم نے کان نہیں دھرا، اب اللہ کی پکڑ آئے تو بہت۔ دوستو ایسا معاملہ نازک ہے، لیکن جب آدمی خانقائی اعمال پر آئے گا انشاءاللہ ذکر اذکار کی برکت سے یہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جائے، صحبت صالحین کی برکت۔ اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہوا جھوٹ نہیں چھوڑتا، ملاوٹ نہیں چھوڑتا، ظلم نہیں چھوڑتا، فحاشی اور بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتا، وہ اپنا محاسبہ کرے کہ ذکر مجھے فائدہ نہیں دے رہا، اپنے مرشد سے رابطہ رکھے، فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ دل تھا، اس کو سنوارنا تھا۔ میں ایک بات کرتا ہوا بیچ میں رہ گئی کہ ایک عورت میرے پاس آئی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وہ اخباری رپورٹر بھی ہے، تیز بھی بہت، پنجابی میں تکھا بڑا ہے۔ اس کی عورت آئی میرے پاس، اللہ استغفر، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب میں فلاں کی بیوی ہوں۔ خیر فرید کچھ ہی میں نے حال حوال کیا، چلو ٹھیک ہو، میں تو چھوڑا علاقہ ہوں جہاں ہمارا آبائی گھر ہے۔ کہ حضرت صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میرا خامد ہے نا بہت زانی قسم کا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اندازہ کریں آپ مولانا جو بات آپ نے کی۔ اور مجھے وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب جب وہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو چھری مار کے اس کو ذبح کر دوں۔ یہ اس عورت کے الفاظ تھے، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بات بھی سنا دی، توبہ، وہ سنانے کے قابل نہیں، اندازہ کریں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ میں نے لا حول پڑھا، انا للہ، اور کہنے حضرت صاحب تہجد کو تو گھر کا معاملہ، گھر والوں کو پتا ہے نا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ ایسا ظالم ہے جب یہ نفلوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا مجھے غصہ آتا ہے کہ چھری مار کے اس کو میں ذبح کروں، یہ کام کرتا ہے۔ اور وہ غصے کیوں تھی؟ اس کے اپنی سالی کے ساتھ بھی اس نے مکالہ کیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح اللہ والا ہو، جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا اعمال میں جان نہیں آئے گی، اور جس اعمال میں دوستو جان نہیں سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ سارا کام کر جائیں گے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا علوم معارف کے بات یاد ہے نا،
ذرائع بہت ہو چکے ہیں، بڑے پھیل چکے ہیں، صحبت صالحین ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور ہمارے اعمال، اس لیے علم کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہوگا. علم بے جان، علم بے جان. دوستو یہ فکر کریں اور ادھر توجہ رکھیں کہ ہماری خانقاہ الحمدللہ یہ پورے مکمل دین کی دعوت ہے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے. اوپر کا اللہ اکبر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ اکبر اندر جائے، ہاں دنیا اور مافیا سے ہٹ کٹ جائے، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب یہ صالح ہوگا. یہ صالح اللہ اکبر کہیں اور پھر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور اسی نعمت کو لینے کے لیے ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، کس طرح سے اپنے بزرگوں کے ہاں مجاہدے کی. اللہ نے پھر کہاں نواز، کہاں سے کہاں نہیں. ولایت آسان راستہ ہے، اتباع سنت رسول اللہ آسان راستہ ہے، لیکن اتباع ظاہر کی نہ ہو، اندر کی بھی. میرے شیخ رحمہ اللہ جب پہلی بار مری میں تشریف لے گئے تو جی پی او کی ڈاکخانہ، اس کی پہلی بڑی مسجد کے اندر مولانا سیف اللہ صاحب بھی فوت ہو گئے بیچارے، اس وقت حیات. مجھے آج تک یاد ہے الحمدللہ، شاید ہو سکتا ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی بہت ہی ہوگی، اس وقت کی بات. اس بیان کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ بتاؤ اوپر کی سنتوں پہ بڑا زور ہے، یہ بھی سنت کو ادا کرو، یہ بھی سنت اپناؤ، بڑا زور ہے، ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ دل کے اندر بغض تھا؟ کیا حسد تھا؟ کیا کینہ تھا؟ کیا دنیا کی یا کسی اور چیز کی حرص تھی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے، اس کو کون اپنائے گا؟ اس کو کون اپنائے گا؟ یہ اہم سنت ہے، اوپر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے اہمیت رکھتی ہے؟ حضرت رحمت اللہ فرمایا، مری میں فرمایا یہ بڑا زور شور ہے، رکوع بالکل سیدھا ہو، کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور ضروری ہے سجدہ اس طرح سے ہو، قعدہ اس طرح سے ہو، تشہد میں اس طرح سے بیٹھا جائے. لیکن کبھی اس کی دعوت نہیں دیتے کہ دل کے اندر بغض ہے، اس کو نکالو، کینہ ہے اس کو نکالو، حسد ہے اس کو نکالو، بخل کو نکالو. پتہ ہی نہیں. پھر آپ نے اس ترتیب سے چلایا، لوگوں سے پوچھا، جمعے کا بیان تھا، بتاؤ کہ اللہ کے حبیب کے دل میں معاذ اللہ بغض تھا، کینہ تھا، اسی طرح سے پڑھا. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ اس کو کون اپنائے گا؟ اس سنت کو کون اپنائے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کو محسوس بھی بڑی مشکل سے ہوتا، رائی کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر تکبر ہوا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن سکتا. اس کی تعلیم کون دے گا؟ اس پہ محنت کون کرے گا؟ کتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن سچ بتانا اور گھر میں جا کے محاسبہ کرنا کہ وہ کیا کہہ گئے، کتنی زور شور سے ہر سٹیج سے یہ بات آ رہی ہے، لیکن دین ترقی کی طرف ہے کہ دین تنزلی کی طرف. یہ غور، یہ تو چند بیچارے دیکھ لو، نمازی بیچارے تھوڑے. کیا یہ خانقاہ دعوت ہمارے اندر سے نکلی، اور اس کی نکلی تو چلو درکنار، اس کی الٹی مخالفت شروع ہو. اور جو دوستوں ذکر کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی مخالفت کرتا ہے. جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ سوچ لے، وہ اپنا ٹھکانہ سوچ. من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا. ذاتیات کے لیے تو ہے، لیکن اللہ کے لیے کہاں چلے؟ ہمیں تو اللہ کے لیے بغض رکھنا چاہیے تھا، اللہ کے لیے دوسرے سے، اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھنی چاہیے تھی. یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم اپنے نفسانیت میں پھنس گئے، اپنی خواہشات میں پھنس گئے، تو دین تو کمزور ہو گیا.
دین تو کمزور ہو، خوشبو تک نہیں پا سکتا، دوسرے کو حقیر جانے اپنے کو بڑا جانے۔ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ تھکے تو نہیں جی؟ ٹائم کیا ہوا؟ اچھا چلو ابھی تو ٹائم بہت ہے، یہ بھی شکر ہے راتیں لمبی ہوتی ہیں نا، کام بن جاتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ صبح کی نماز ہی جاتی رہے، یہ بھی کوشش کریں انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے نہیں جائے گی انشاءاللہ، اللہ اس پہ فیصلے فرما دیتے، جو فکر لے کے سوئے گا اللہ مہربانی فرما دے، اللہ فکر سے تو ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، اور یہ فکر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ ڈال دیا۔ ایک واقعہ عرض کر کے پھر بات اپنی دوسری طرف لے جاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ فکر ہمارے اندر سے نکلی، اور ایسے صحابی تھے جن کو کس نے غسل دیا؟ حضرت حنظلہ ہی ہے نا، کیوں جی مولانا؟ فرشتوں نے غسل دیے آخری بار، کتنے عظمت والے صحابی۔ ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے بازار سے گزر رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو۔ سامنے سے حضرت صدیق اکبر آئے، اللہ صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آواز آ رہی تھی کہ حنظلہ منافق ہو۔ یہ کیا بات ہے حنظلہ؟ بہت بڑی تہمت لگا رہے ہو اپنے پہ کہ بھائی میں منافق ہو گیا، کیا بات ہے؟ یہ دیکھو، یہ دل پہ مرغی کی طرح بیٹھے ہو، انڈوں پہ جیسا مرغی بیٹھتے، اپنے دل کو سنبھالتے تھے، یہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی، یہ برکات تھی۔ حنظلہ منافق، کیا بات کیا ہے بھائی ابو بکر؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو یہ کیفیت آتی ہے جیسے ہم جنت دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کی مجلس سے اپنے گھروں میں بازاروں میں آتے ہیں ہمارے وہ کیفیت نہیں رہتی، تو یہ کیفیت تو پھر منافقین کی ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا بھی حال ہے، صحیح دیکھو ایسے سالے دل والے لوگ، لیکن محاسبہ کتنا اپنے دل پہ کس طرح چھائے ہوئے، فکر کتنی تھی، یہ ہمارے دل سے فکر۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں دربار میں چلتے ہیں، وہاں جا کے اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، جا کے پیش کی، یا رسول اللہ ایسا مسئلہ بنا، حضرت حنظلہ نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، میری بھی یہی کیفیت ہے، یہ تو منافقین کی نشانی ہے بس۔ اللہ کے حبیب فرمانے کا فکر مند نہ ہو، فکر مند کوئی بات نہیں، تبھی تو مجلس کا پتہ لگے گا کہ کتنی قیمتی مجلس تھی۔ سایہ دھوپ کا اسی وقت پتہ لگتا ہے جب آدمی کو سایہ سر سے اٹھتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے سایہ کی قدر بھی اسی وقت جب سایہ اٹھتا ہے، دھوپ لگتی ہے تو پھر سایہ کا پتہ لگتا ہے، پھر مجلس کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو، یہ کیفیات ہے، یہ کیفیت رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ، جو کیفیت آپ لوگوں کی میری مجلس کے اندر رہتی ہے، اگر وہی آپ کے گھر میں اور بازاروں کے اندر ہو تو فرشتے آسمان سے اتر کر بازاروں کے اندر آ کے آپ لوگوں سے مصافحہ کریں۔ اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا اعمال، دیکھ یہ فکر تھی، آج ہمارے اندر سے یہ فکر نکل رہی، تو دعوت خانقاہ اللہ کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، مکمل دین کی طرف دوڑو، اور مکمل دعوت اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ۔ وہ یہ نہ کہے بھئی یہ خانقاہ ہے، کسی نے نہیں دیکھی تو اس کی اپنی بات ہے، کوئی بات نہیں ہوتی اور اس کا اپنی بات ہے، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو دین کی جس سٹیج پہ کام کر رہا ہے ہماری آنکھوں کا نور ہے، کر تو رہا ہے، لیکن الحمدللہ اپنی دعوت انشاءاللہ دعوت خالص ہے، اور یہ دو نمبر کی سودا نہیں ہے۔ تو ہمارے مرشد بھی فرمایا کرتے تھے چوراہے میں کھڑے ہو کے بھی اپنے سودے کو بیچیں گے کہ انشاءاللہ یہ سودا کھرا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ظاہر کے بھی
گناہوں کو چھوڑ دو اور اندر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اندر کے گناہوں کو جب تذکرہ نہیں ہوگا تو چھوٹیں گے کیسے؟ علاج کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے جب ہمیں مرض کا ہی پتہ نہیں؟ تکبر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیاں بڑی کی لیکن حسد کی بیماری بھی ساتھ ساتھ رہی. تو حسد دوسرے کی نعمت کو جلنا، سڑنا، پریشان ہو جانا، کیوں اس کے بعد نعمت آئی. آپ نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد جس کے دل کے اندر ہوگا اس کی نیکیاں اس طرح سے ختم ہو جائیں گی جس طرح سے سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی. اعمال بہت بڑے بڑے لیکن اندر کی بیماریاں ساتھ چلتی رہی، ختم ہو. اور پھر فرمایا کہ حاسد آدمی 3 امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. 3 امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. حسد جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں جیلس، یہ بڑا جیلسی ہے، یہ دیکھ جلتا ہے مجھے دیکھ. 3 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا. پہلی، مستقل اپنے دل کو بیمار کر لیتا، ہر وقت بیمار رہتا، پریشان اس کو دیکھ دیکھ کے. دوسری بیماری، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا. تیسرا مرض، اللہ معاف، اللہ کو ناراض کر رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں. ایسے ہی ہے نا، 3 گناہ کیے اور عظیم گناہ، یہ دل کی بیماری. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ہمارے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے پورے دین اسلام کے 4 حصے کر لیے جائیں تو 3 حصوں کا تعلق اندر سے ہے، 1 حصے کا تعلق باہر سے. باہر سے اندر والی محنت ہی بھول بھال ہے. جب دل صالح ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر سے برائی نکلے گی، اس کے اندر سے جھوٹ نکلے گا، دھوکہ دہی نکلے گی، کرپشن نکلے گی، ظلم نکلے گا، زنا نکلے گا، شراب نکلے گی، رشوت نکلے گی، ملاوٹ نکلے گی، بددیانتی نکلے گی، خیانت نکلے گی. یہ جتنے بھی امراض ہیں، بغض نکلے گا، حسد نکلے گا، کینہ، یہ ساری کی ساری بیماریاں. اس کا دل صاف اور شفاف ہوتا. جب یہ خانقاہی اعمال میں لگ کر اپنا محاسبہ بھی کرتا رہا کامیاب ہو جائے. ہماری یہی دعوت ہے کہ معاشرہ درست ہو جائے، پھر ہم دوسروں حکومت کے لیے بھی پریشانی کا سبب نہ بنے. جب ہر بندہ دین پر چلے گا، اور دین اسلام متبرک، مقدس، عظمت والی لائن، عظمت والا راستہ، جب اس پہ چلے گا انشاءاللہ معاشرہ درست ہو جائے. ہر کتنا عظمت والا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. آپ مسلمان کو مارتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے، قتل کرتے، کتنے قتل ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کتنے قتل ہو رہے ہیں. یہ وہی اندر کی بیماری ہے. کوئی بغض سے قتل کیا جا رہا ہے، کوئی حسد سے کیا جا رہا ہے، کوئی غصہ بھی اندر کی بیماری، اس سے قتل کیا. بات کر سر پکڑ کے بیٹھ لیتا کہ میں نے کیا کر، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بندوں کو مار رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے. پرواہ، اس کا تذکرہ نہیں رہا، بہت بڑا ظلم ہے. ناحق کسی کا مال دبا لیتے ہیں، قرضہ لے کے اس کو واپس نہیں کرتے، بڑی سخت وعید. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اعمال صالح دینے پڑیں گے کل قیامت کے دن. اور اعمال صالح نہ ہوئے تو پھر اس کی جس کا حق دینا اس کی برائی اپنے سر پہ ڈالنی پڑے گی اور اس کے بدلے میں جہنم جانا پڑے گا. بخاری مسلم شریف کی حدیث. کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں ملاوٹ کرتے ہیں؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ یہ تھی ہمیں. آپ نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. سوچیں دوستو، یہ فکر پیدا کریں، آپ فرما دیں وہ ہم میں سے نہیں ہے.
کوئی اور ہی ہے وہ. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں میں سے ہمیں نکال دیا، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کیا کدھر جا رہے ہیں؟ یا کیا مسلمان کی صفات تھی کہ ملاوٹ کریں؟ کیا مسلمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسلمانوں کی صفات بیان کی، مسلمانوں کی. مومن ہونا تو آگے کی بات ہے، مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اب آگے چل. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کثرت سے قرآن پاک میں اے ایمان والو. اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما. آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، ہاتھ سے پہلے زبان کو لے کے آئے. قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. ہاتھ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ زبان خراب کرتی ہے، اور زبان سے ہی آدمی قتل کر دیتا ہے دوسرے کو. یہ ہاتھ بعد میں چلتا ہے، پہلے زبان. اس لیے قربان جائیے نبی علیہ السلام پہ پہلے آپ زبان کو لے کے آئے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہا، وہ ہے مسلمان، وہ ہے مسلمان. ہم اپنا محاسبہ کریں. ملاوٹ کرتے ہیں تو مسلمانی کی فہرست سے گئے، خیانت کرتے ہیں گئے، کرپشن کی تو گئے، رشوت لیتے تو گئے، زنا کیا گئے، سود کی شراب پی گئے، قتل کر تو قتل تو بھائی اللہ اپنی پناہ میں رکھے، بہت بڑا جرم ہے. یہ اندر کی بیماری ہے غصہ، اس سے وجہ سے قتل ہوتا ہے. اس پہ محنت کرو کہ اس کو ٹھنڈا کرو. ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے. آپ نے فرمایا غصہ آگ سے اس کی تشبیہ دی آپ نے، آگ بگولا ہو جاتا ہے. لیکن جب عقل میں یہ چھاتا ہے عقل کو معاف کر دیتا ہے. جب اپنی حالت میں آتا ہے پھر سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، یا جیل میں ہوگا یا پھر کہیں اور پہنچا ہوا ہوگا. لیکن اس وقت کا پچھتاوا کس کام؟ اللہ کے حبیب فرماتا ہے ستر میں غصہ آئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا جگہ چھوڑ دو، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو تاکہ یہ آگ سے تشبیہ ہے، اس کے اندر ٹھنڈک آئے. کہاں گئی مسلمانی والی صفات ہماری؟ مسجد آباد، مدرسے آباد، سارا کچھ ہے، ہونا چاہیے. لیکن پھر بس اب اپنی بات کو سمجھتے ہیں. بھائی مسلمانوں والی صفات جب آئے گی معاشرہ ایسا بن جائے گا کہ کل جیسا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ فرشتوں کے سامنے خوشی کی وجہ سے تذکرہ فرماتے. لیکن اس وقت جب ہمارے اندر سے یہ بری صفات نکلے گی، بری صفات کیوں کسی کے لیے مصیبت کا سبب بنے؟ اپنے سے فرصت نہیں ہوگی تو کسی کو کیا دیکھے گا؟ آج ہم دوسرے کو دیکھتے اپنے کو بھلا دیا. اللہ فرماتے قوا انفسکم، اپنی جان کی فکر کر، اپنی طرف دیکھ. اس کے بعد واہلیکم، پھر اپنی اولاد کی طرف آ، گھر والوں کی طرف آ.